کیا کپل ہے, کیا زبردست لوگ ہیں. میں نے سوچا کہ جو کچھ مجھے آتا ہے وہ مجھے لوگوں تک پہنچانا ہے. جہاں کہیں بھی جاؤ, جب وہاں سے نکلو تو اس جگہ کو بہتر چھوڑ کے جاؤ. گرینڈ ماں ود لو, صوفیہ شاہد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کے ساتھ اظہر احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین و سامعین, جوش, لگن, جذبہ, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں. آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دل سے, لگن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کام کریں تو یقیناً آپ کے لیے راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں, اور یہی کامیابی کا طریقہ بھی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آج کل کچھ ایسا رجحان بنتا جا رہا ہے کہ لوگ شارٹ کٹس کی طرف زیادہ مائل ہوتے جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ شاید کیونکہ وہ نوجوان نسل بھی ہم بڑوں کو دیکھ کے وہ کرتے ہیں, تو کوشش لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ بہت کچھ جلدی سے مل جائے. اور ظاہر ہے جب آپ کسی پھل کو وہ جلدی پکاتے ہیں تو پھر اس کے اندر شاید وہ ذائقہ اور وہ توانائی نہیں رہتی جو کہ وہ اپنے نیچرل پروسیس کے ساتھ ہی بالکل وہ برائلر مرغی اور دیسی مرغی والا شاید حساب ہو جاتا ہے. اور ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں ایسی. زیادہ تر تو ہم مثالیں لیتے ہیں تاریخ سے کہ ہمیں یہ لوگ ملتے ہیں, حالانکہ ہمارے سامنے زندہ لوگ, زندہ مثالیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں. اور آج اس بیٹھک میں ہم نے ایسی ہی مثالیں اکٹھی کی ہیں کہ جن کو دیکھ کے, جن کے ساتھ کام کر کے بچوں کو, جوانوں کو, بڑوں کو انسپریشن حاصل ہوتی ہے کہ جو انہوں نے اچیو کیا. اور اچیومنٹ کی جب میں بات کرتا ہوں تو میری نظر میں اچیومنٹ وہ دولت اور شہرت تو اپنی جگہ, میری نظر میں اچیومنٹ عزت کا نام ہے کہ آپ کو کتنی عزت ملی معاشرے میں, جن لوگوں کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کیا ان کو کتنی عزت ملی. اور یہ پہلی دفعہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ میں نے جو مدعو کیا اپنے مہمانوں کو تو وہ فرمائش پہ کیا, اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کی فرمائش پہ کیا کہ میرے ساتھ شاہد حق صاحب ہیں جو کہ ایک لمبے عرصے سے بحریہ یونیورسٹی سے وابستہ رہے, اور میں جب سے آیا مجھے کچھ 7-8 سال ہو گئے ہیں بحریہ یونیورسٹی میں, تو ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا رشتہ جو ہے وہ بن گیا, عزت کا, احترام کا. ان سے بڑا سیکھا ہم نے. اور جب یہ پڑھاتے ہیں تو وہ بچوں کو اپنا بنا لیتے, اور یہی ہوا کہ ایک کلاس میں اتفاق سے میری بیٹی ان کی اسٹوڈنٹ رہی, اور وہ میں ان کی مستقل تعریفیں سنتا رہتا تھا کہ جناب یہ بہت اچھے ٹیچر آئے ہیں. اس کو نہیں پتہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اور وہ تعریفیں میں سنتا رہتا تھا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے ساتھ ایک اور مہمان کو کلاس میں لے آئے, اور اس کے بعد تو وہ جو شوق تھا, جو میری بچی کی ایکسائٹمنٹ تھی وہ دیکھنے والی تھی, اس نے کہا جی کیا کپل ہے, کیا زبردست لوگ ہیں, اتنی زبردست بات کرتے ہیں, مزہ آتا ہے بات سننے کا, سیکھنے کا مزہ آتا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس میں ہم نے پھر جو ہے تعارف بہت لمبا ہے, کیونکہ ان دونوں نے ماشاءاللہ اتنے کام کیے ہیں کہ وہ مختصر سی بیٹھک میں پھر تعارف ہی ہوتا رہے گا, تو اس لیے اس کو ہم مختصر رکھیں گے. شاہد حق صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ بحریہ یونیورسٹی سے منسلک رہے, بڑا عرصہ انہوں نے یہاں پہ پڑھایا, اور بہت سی چیزوں کو بحریہ یونیورسٹی میں متعارف کرانے کا سہرا بھی ہے. جیسے میرا خیال ہے مارکیٹنگ کا شعبہ یہاں پہ آپ نے شروع کیا, اور ڈائریکٹر مارکیٹنگ رہے. LDC لیڈرشپ ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے آپ نے شروع کیا یہاں پہ, اور وہ اب وہ چراغ جلائے ہیں آپ نے, اور ابھی تک پڑھا بھی رہے ہیں. پھر کارپوریٹ سیکٹر میں سینئر مینجمنٹ پوزیشنز پہ رہے, PTCL میں DG رہے, اور ایک بڑا وسیع تجربہ ہے جو لے کے
آتے ہیں کلاس میں اور پھر وہ جو بات کرنے کا انداز، کمیونیکیشن سکل ابھی آپ بھی دیکھیں گے، سنیں گے، ظاہر ہے محظوظ ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تعارف نہ کروں پھر بھی لوگ پہچانیں. بالکل. کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کم از کم نوجوانوں کا تو مجھے اتنا نہیں پتہ، لیکن جو تھوڑی سی عمر کے لوگ ہیں وہ تو پہچانتے ہیں، دیکھا ہوا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے ان کو ٹی وی پہ باقاعدگی سے آتی رہی، وہ پتہ نہیں اینکرنگ، ہوسٹنگ، نیوز ریڈنگ، پھر اس کے ساتھ سوشل ورک بہت سارا، اگین کارپوریٹ سیکٹر کے اندر سینئر وائس پریزیڈنٹ اور مختلف ان پہ رہیں. وہ کتابیں بانٹنا، وہ کون سی کتاب دوست لائبریریز، بچوں کے ساتھ، اسپیشل چلڈرن کے ساتھ جو ہے وہ آج کل میری بیٹی وہ امید 9 میں انٹرنشپ کر رہی ہے. تو وہاں پہ بھی آپ نے بڑا کام کیا، ہاشو فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ نے بڑا کام کیا، ٹیچر بھی ہیں، تو ایک کچھ شعبہ چھوڑا نہیں آپ نے. تو میرا شروع، میرا خیال ہے کہ ادھر سے ہی کرتے ہیں کہ سوری میں صوفیہ شاہد حق نام لینا بھول گیا، کہ یہ کیسے ہوتا ہے یا آپ کے کیس میں کیسے ہوا کہ یہ کوئی ایک نارمل نیچرل پروسیس تھا، ایک ایولیوشن تھی کہ کوئی تعلیم ایسی ملی، ماحول ایسا ملا کہ وہ آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ گرومنگ اس ڈائریکشن میں ہوتی گئی، یا کوئی ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکے میری طرح کہ یہ ہوا تو مجھے یہ ڈائریکشن ملی؟ میں سمجھتی ہوں کچھ تو اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہوتی ہے. ہر انسان میں ایک اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے اور وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا، صرف آپ کا رجحان ہوتا ہے اس طرف. تو میری عمر کے حساب سے جب ٹیلی ویژن شروع ہوا تھا تو میں بہت شوق سے، وہ انگریزی خبریں آتی تھیں تو میں سنتی تھی، اور مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ میں خود یہ خبریں کبھی پڑھوں گی. تو لیکن مجھے اچھا لگتا تھا، اور اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ایک چیز کا، جو کہ میں والدین کے لیے ایک خاص بات کہوں گی، کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں اسکول میں جو ڈبیٹس ہوتی ہیں وہ ڈبیٹ کیا کرتی تھی. تو میں چھوٹی تھی تو مجھے اتنا سینس تو نہیں تھا، تو میرے والد مجھے لکھ کے دے دیتے تھے، وہ میں رٹ کے اور جا کے وہ بول دیتی تھی. تو لیکن ایک شرمندگی والی بات یہ ہوتی تھی کہ گھر پہ جب مہمان آتے تھے تو بابا جان کہتے تھے آؤ بیٹا ذرا وہ اسپیچ تو سنا جو تم نے اسکول میں کی تھی. تو اس وقت میں بہت پریشان ہوتی تھی، لیکن اس سے مجھے کانفیڈنس ہو گیا لوگوں کے سامنے، جھجک ختم ہو گئی میری لوگوں کے سامنے بولنے سے. اور بابا جان کے دوست کنٹریبیوشن تو والد صاحب کی. جی بالکل. تو میں سوچتی ہوں کہ والدین اگر اپنے بچوں کی کوئی خاصیت کو پہچان کے اس کو انکریج کریں تو ایک تو وہ ایک سیٹ ہو جاتا ہے ڈائریکشن، اور وہ بالکل ان نیچرل سی چیز ہے. اس وقت میں مجھے یہ نہیں خیال تھا کہ میں کبھی پبلک اسپیکر بن جاؤں گی، یا میں ٹیلی ویژن پہ چلی جاؤں گی، یا میں خبریں پڑھنے لگوں گی، یا میں اینکر بن جاؤں گی کہیں. اسٹیجز پہ میں نے الحمدللہ اور بہت بہت کام کیا، اور میں سوچتی ہوں کہ وہ میری بنیاد تھی. اور کچھ یہ بھی تھا کہ ہمیشہ سے مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ میرے ہونے کا کوئی مقصد ہوگا ضرور، اور بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس کو مجھے پورا کرنا ہے، بائی ہک اور بائی کروک. تو کروک تو نہیں، ہک سے میں نے کیا جو کچھ مجھے آتا تھا. میں نے سوچا کہ جو کچھ مجھے آتا ہے وہ مجھے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور تو مجھے نہیں معلوم کہ میں وہ کس طرح پہنچا سکوں گی. لیکن میں جو چیز اپنے اندر سمجھتی تھی کہ یہ بہتر ہے، بہت سی خامیاں ہیں مجھ میں، لیکن بہت سی جو چیزیں مجھے لگا کہ بہتر ہے، مجھے لگا کہ وہ مجھے دوسروں تک پہنچا دینی چاہیے. تو چاہے وہ بات کرنا ہو، چاہے وہ کھانا پکانا ہو، چاہے وہ گھر رکھنا ہو، چاہے وہ کام کرنے کا ایک خاص طریقہ ہو، چاہے ہمیشہ سچائی کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ ہو، چاہے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہو یا کسی اور کے حق کے لیے کھڑا ہونا ہو، تو یہ سب میں کرتی رہی ہوں. اور حق کے ساتھ تو آپ کھڑی ہو گئی مستقل. جی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حق کے ساتھ کھڑا کر دیا. تو کبھی کبھی میں شاہد کے لیے بھی کھڑی ہو جاتی ہوں، تو یہ بھی ہوتا ہے. تو آئی تھنک دیٹ واز یہ ریزن تھا کہ میں
جو کچھ کر سکی ہوں وہ ہاں، اللہ تعالیٰ کا اچھا کرم وہ ہے. کھانے شانے والے اور وہ اس طرف تو ہم آئے نہیں، وہ اس طرف بہت موقع اچھا ملا کر تو رہا ہوں. آئیں گے ماشاءاللہ. شاید بچے 2 ہی اچھے جی دو جی ہی. ہے نا. ہاں، تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیویجولی ہی آپ اپنا جو آپ نے کیا، آپ ساتھ نہ بھی ہوتے تو یہی کر رہے ہوتے، یا کچھ وہ کیمسٹری کچھ آپس میں کچھ سپر امپوز ہوتی ہیں چیزیں، کچھ اسٹرینتھن ایک دوسرے کو بھی کرتے ہیں، وہ ایفیکٹ بھی ہے؟ وہ بہت لازمی ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک دوسرے کی سپورٹ کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. پہلے انکریجمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، اور ایکٹیو ہیلپ بھی چاہیے ہوتی ہے. مطلب اگر میں کسی چیز کے اوپر بات کرنا چاہوں تو صرف مجھے چیز پڑھ لکھ لوں گا، لیکن اگر صفحے سے بات کر کے مجھے پتہ لگ جائے تو کچھ اور چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں بات کرنے والی. تو آئی تھنک اس کام میں ایک دوسرے کی ہمارے بہت زیادہ تو امپیکٹ نہیں ہے، لیکن جب ضرورت پڑی یا ضرورت پڑتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو جو کمپلیمنٹ کرنا کرتے ہیں. یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے. آئی تھنک دیٹ ہیلپس الاٹ ہاں، اور وہی پھر لانگ رن میں لیکن اس میں ضروری ہے. میں جب فنشنگ اسکول میں پہلی دفعہ انہوں نے مجھے بلایا، اس وقت میں خبریں پڑھا کرتی تھی ٹیلی ویژن پہ بھی اور ریڈیو پہ بھی اس وقت. اور فنشنگ اسکول نیا شروع ہوا، میں اس جب سے وہ شروع ہوا جب سے میں پڑھاتی ہوں اس میں. تو انہوں نے مجھے بلایا کمیونیکیٹنگ تھرو الیکٹرانک میڈیا پہ آپ پڑھانا شروع کریں. تو مجھے یاد ہے کہ میں شاہد کے ساتھ بیٹھی، کیونکہ میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ کیونکہ مجھے کسی نے خبریں پڑھنا سکھایا نہیں تھا. میں تو بس پڑھتی تھی، جیسے میں نے دیکھا تھا کچھ نیوز کاسٹرز کو خبریں پڑھتے ہوئے. اسلم اظہر صاحب، جاوید جبار صاحب، جب میں ینگ تھی تو وہ پڑھتے تھے، تو بہترین خبریں. اسلم اظہر صاحب بھی خبریں پڑھا کرتے تھے. میں کراچی میں ہوتی تھی اس وقت، اور ٹیلی ویژن نیا شروع ہوا تھا، اور بہترین ان کا. پھر ایڈورڈ کیروپیٹ صاحب ہوتے تھے ریڈیو پہ، تو ان کے لہجہ، ان کا طریقہ اور ان کے پازز، ان کے اسٹریسز وہ میں نوٹ کرتی تھی، اور شاید میرے وہ دماغ میں بیٹھ گیا تھا. تو بس ان کا خبریں پڑھیں، اور میں خبریں پڑھنا شروع ہو گئی تھی کراچی سے. تو لیکن کسی نے سکھایا نہیں تھا، کوئی ہمارے پاس اکیڈمی ایسی ہے نہیں. اب تو یونیورسٹیز میں ہم ڈپارٹمنٹس ہیں باقاعدہ. جی، پہلے تو ایسا سبجیکٹ بھی نہیں ہوتا تھا یونیورسٹیز میں، تو اس وقت سکھانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. اب میں کیسے سکھاؤں کسی کو کہ میں کیسے خبریں پڑھتی ہوں. سو آئی سیٹ وتھ شاہد، اور شاہد مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلا لیکچر ان کے ساتھ بنایا تھا، اور وہ کس طرح سے سلائڈز بنانی ہیں اور کس طرح دکھانا ہے، وہ پاور پوائنٹ وغیرہ مجھے نہیں آتا تھا وہ سب کرنا، لیکن اس کا کانٹینٹ میں ڈالتی تھی، لیکن شاہد مجھے بتاتے تھے کہ ایسے ایسے ایسے. پھر لیکن نیچرلی شاید وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ والد صاحب نے وہ کی، اور انگریزی آنا بھی ضروری ہے انگریزی بولنے کے لیے. پھر شاید وہ آواز، کیونکہ شاید نیچرل یہ گاڈ گیون ہے. میں بیٹھک میں بیٹھ چکے ہوں، لیکن میری وہ آواز نہیں ہے جو کہ ایک نیوز کاسٹر کی آواز ہونی چاہیے. تو وہ یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے میرے خیال سے. آپ دیکھیے امیتابھ بچن اتنے بڑے ایکٹر اسی لیے بنے کہ ان کی آواز بہت اچھی ہے. بالکل. تو ارشد ہمارے جو وہ تھے یہاں پر کیا نام ہوتا تھا ان کا، بہت اچھے ہمارے ایک ایکٹر تھے جو یوزلی ریڈیو آرٹسٹ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی آواز کی وجہ سے وہ ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں. تو یہ تو پروردگار کا کرم ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ آواز. میرے خیال جو سفیان نے جو ایک بات یہ کی کہ انسان کو ایک ٹیلنٹ تو ہوتا ہے، لیکن انسان کو کبھی کسی سے بھی سیکھنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے، کسی عمر میں، کسی اسٹیٹس میں. میں بچوں کو قصہ بھی سناتا ہوں. میں جب دہلی یونیورسٹی میں آیا، میں پی ٹی سی ایل سے آیا تھا، ڈائریکٹر جنرل گریڈ 21 کی پوسٹ تھی. یونیورسٹی میں آ کے جب میں پہلا کورس پڑھا رہا تھا تو میں نے پوچھا کون اور پڑھا رہا ہے، تو ایک جونیئر لیکچرر تھے، ان کا جی یہ پڑھا رہے ہیں. میں ان کے پاس چلا گیا. شی ہیلپ می آؤٹ کہ جی یہ کتاب ہے، یہ پاور پوائنٹ سلائڈز ہے. اور جب میں پھنستا تھا تو میں آئی وڈ گو ٹو ہر اگین. بعد میں مجھے پتہ لگا کہ وہ شی واز دی وائف آف ون آف مائی ویری جونیئرس ان پی ٹی سی ایل. اچھا. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی سے بھی سیکھنے میں بھی آر نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کا دل دماغ تازہ اسی وقت رہتا ہے جب انسان مستقل سیکھتا رہے. کچھ بالکل ایسے میں اپنے اسٹوڈنٹ سے سیکھتا ہوں آج کل. یہ پروسیس تو جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ جہاں آپ نے یہ سوچ لیا وہاں آپ رک گئے، پھر وہ علم کا سفر.
جب تک زمین کے اندر نہ چلا جائے اس کا ایک سیکھنے کا پروسیس رہنا چاہیے. اور آپ کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف سیکھنا ہی سکھانے کا پروسیس بھی بہت ضروری ہے. جب تک آپ سکھاتے نہیں آپ سیکھتے نہیں. تو اور اللہ تعالیٰ نے میرے خیال کیا آئی ٹوٹلی بلیو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی سکھانے کے لیے کیا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم the best way to learn is to teach. Absolutely. The best way to learn. ہم we can't escape it. آپ دیکھیں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں, اپنے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں, بڑوں سے سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, گھر میں کام والے ہوتے ہیں. مطلب ضروری نہیں کہ آپ پروفیشنلی سکھا رہے ہوں اور پڑھا رہے ہوں. زندگی پڑھانے کا ہی نام ہے. آپ مسلسل کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ اچھی بات بتا رہے ہیں یا سکھانے کا ایک عمل ہے. اگر انسان یہ سوچنے لگے کہ مجھے سب آتا ہے اور دوسرے لوگوں کو مجھ سے کم آتا ہے, اس دن بس سمجھیے آپ کم از کم وہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی ٹیلنٹ کی موت ہو جاتی ہے. پھر آپ اس کو بہتر نہیں بنا سکتے. ہم نے تو پریکٹیکلی یہی دیکھا ہے کہ مطلب جو چیزیں ہمیں ویسے پڑھ کے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, جب ہم بچوں کے لیے تیار کرتے ہیں, لیکچر تیار کرتے ہیں اور انٹریکٹ کرتے ہیں, تو کلاس کے بعد زیادہ کلیئرٹی آ جاتی ہے. اور بچے جب سوال کرتے ہوں, جب وہ سوال کرتے ہیں, آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں اس کو, تو پھر آپ اس طرح سے اس کو سمجھنے لگتے ہیں. دراصل میں ہمارے ابھی چند ہفتے پہلے ہمارے نواسی آئے ہوئے تھے, تو ظاہر تھوڑی ان کی ٹریننگ کرنا بھی ہمارا کام بہت بھی گزرا تھا. تو ایک بات میں ان کو بچوں کے دماغ میں گھسانے کی کوشش کی. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ وین ایور یو گو, جہاں کہیں بھی جاؤ, جب وہاں سے نکلو تو اس جگہ کو بہتر چھوڑ کے جاؤ, جو آپ کو ملی تھی اس سے بہتر چھوڑ کے جاؤ. یہ سب سے بات, بے شک صفائی کرنے والی بات ہو, بے شک پڑھانے والی بات ہو. تو مجھے یاد ہے میں بحری یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں, استادی کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے. تو مجھے سب سے اچھا جو کمپلیمنٹ ایک ینگ ٹیچر نے دیا, کہ نہیں سر ہم آپ سے کہیں بھی ملتے ہیں نا, کوریڈور میں ملتے ہیں, کینٹین میں ملتے ہیں, 2-4 منٹ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں, تو جب بات کر کے جاتے ہیں تو ہم کچھ سیکھ کے جاتے ہیں. اچھا میں نے اس کو اس طرح کبھی سوچا نہیں تھا, لیکن میری یاد ہے جب کیا کرے یہ کرے یار, اس کو اس طرح کر کے دیکھو. تو یہ آئی تھنک دس از صوفیہ یہ کہہ رہی تھی کہ سکھانے کا عمل جو ہے نا یہ جاری رہنا چاہیے. کسی نے, اور ہم تو میں تو اور بھی زیادہ سینئر ہوں, زندگی میں اتنا کچھ دیکھا ہوا ہے, اتنا کچھ کیا ہوا ہے, کچھ اچھا کچھ برا, کہ بتانے والی بہت ساری باتیں. میں تو پہلے دن کلاس میں جاتا بھی ہوں تو میں یہی انہیں کہتا ہوں کہ یار دیکھو, اگر علم کی بات کرو گے تو وہ تو اس وقت تمہارے پاس یہ جو پڑا ہوا ہے یہ گوگل, اس کے پاس بے تحاشا ہے, تو میں تو تمہیں یہ چیزیں بتا نہیں سکتا. میرے اس عمر میں کلاس میں آنے کا تو مقصد یہ ہے کہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا بہتر ایز اے انسان, ایز اے یوزفل ممبر آف سوسائٹی وہ کچھ کر سکوں, آپ کو کوئی ڈائریکشن دے سکوں, موٹیویٹ کر سکوں, تو میرا کام تو شاید یہ ہے. باقی اب تھیوریاں اگر انٹرنیشنل ریلیشنز کی تو وہ مجھ سے زیادہ اچھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی. لیکن زندگی کا میں سمجھتی ہوں تجربہ بچوں سے ینگ آج کل کی زمانے کی, میں بچے ان بڑے بچوں کو بھی بچہ ہی کہتی ہوں نا, ان کے 40 سال والے بھی ہمارے بچوں کے برابر ہیں. تو ان سے آج کل کی ٹیکنالوجی اور آج کل کا جو انداز اور سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز وہ سب ہم سیکھ سکتے ہیں. وہ ہمارے تجربے سے بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے, ریلیشن شپس کیسے قائم کرنی ہے, کہاں رکھنا کہاں رکھنا ہے اور کہاں نہیں, اور کیا اچھا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کو رکھنا ہے. اور ہر چیز میں بس بے دھڑک نہیں کود جانا چاہیے, سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے چاہیے. یہ سب اپنی ہم خامیوں غلطیوں سے ہم بھی سیکھتے رہیں. لیکن جب میں بچوں سے اپنے بات کرتی ہوں تو میں, ظاہر ہے ماں باپ مسلسل اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ اچھی بات بتا رہے ہوتے ہیں, تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم ایز پیرنٹس ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم وہ غلطی کرو جو ہم سے غلطی ہوئی تھی, حالانکہ تم اپنی غلطیوں سے لیکن وہ سیکھے, کچھ وہی غلطیاں کر کے وہ بھی سیکھیں. ہاں سیکھتے ہیں. فیلیئرز ٹیچ یو مور دین سکسیس. ایکچولی میرا ایک سلائٹلی آن دا پروفیشنل سائڈ, میرا ایک شوق آج کل جو ہے نا ہائر ایجوکیشن, ہاؤ اٹ نیڈس ٹو چینج والی چیز ہے. شوق بھی ہے, پڑھتا ہوں, لکھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں, اور ضرورت بھی بڑی شدید, ضرورت بہت شدید. تو ہم نے جتنی ابھی تک بات کی نا, اس سے ایک چیز نکلتی ہے جو اچھی یونیورسٹیز کرتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں وہ پروفیسر آف پریکٹس. یہ پاکستان میں بہت کم ہے, آئی بی اے والے کرتے ہیں, لمس والے کرتے ہیں. جیسے آئی بی اے میں ایک پروفیسر ہے جو جب میں پی ٹی سی ایل میں تھا وہ ہمارے بورڈ کا چیئرمین تھا. اب کتنا ایکسپیرینس ہے. ہی از بین گیون دا ٹائٹل آف اے پروفیسر آف پریکٹس. لیکن جو چیز وہ بتا سکتا ہے, پڑھا سکتا ہے, سکھا سکتا ہے, وہ ایک پیور ایکیڈمک پروفیسر نہیں کر سکتا. اور میری نظر میں
ایک ٹیچر کا کام صرف پڑھانا نہیں ہے، پڑھانا ہے، سکھانا ہے اور کرانا ہے تاکہ اس سے کچھ آگے چیز بڑھے. تو یہ یونیورسٹیز کے لیے اسپیشلی میسج ہے کہ پروفیسر آف پریکٹس والی چیز ضرور کریں، بڑی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے اس چیز کی. میرا خیال ہے بہت اچھا پوائنٹ، اور خاص طور پہ یونیورسٹی ایجوکیشن. جی ایجوکیشن میں تو وہ ہمارے یہاں تو مطلب وہ ایک نارمل سی وہ بن گئی ہے، اسکول کالج یونیورسٹی وہی طریقہ وہی طریقہ وہی بڑا سلیبسز وہی انداز. یونیورسٹی کے اندر تو کریشن آف نالج ہے، ڈسیمینیشن آف نالج ہے، پڑھانے والا تو کانسیپٹ ہے، اور اسی لیے ہمیں ٹیچر نہیں کہا جاتا. پھر آلسو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ملک کو کس قسم کے ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے نئے سبجیکٹس کو انٹروڈیوس کرانا. جیسے انٹرپرینرشپ آپ لوگوں نے پڑھانا شروع کی تھی، ہم کیونکہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں جب شاید کوئی نئی چیز پڑھا رہے ہوں یا نئی چیز انٹروڈیوس کر رہے ہوں. آئی فیل وہ تو ہمارے زمانے میں نہیں تھا، لیکن وہ آج تک بھی میں دیکھتی ہوں لوگوں کو سیدھا سیدھا آپ کتاب پڑھا دیا اور بچے بھی بے وجہ فلاسفی پڑھ رہے ہیں. اب آپ کیا کریں گے اس سے؟ آپ سوچیں. فلاسفی از اے گڈ سبجیکٹ، بٹ ڈو یو ہیو دیٹ ان مائنڈ کہ آپ کو اس سے کرنا کیا ہے؟ کیونکہ ایجوکیشن فار ایجوکیشن خالی نہیں سیکھنا ہے، آپ کو لینا ہے، آپ کو لینا ہے کہ اس سے آپ کو کام کیا لینا ہے اس تعلیم سے. جو سفیان نے بات کی نا، وہ اب یونیورسٹیز میں ایک یہ بھی چیز ہونی چاہیے کہ بچوں کے ہم نے ڈائریکشن دینی ہے کہ بھائی یہ پڑھو گے تو اس سے یہ آپشنز ہے، یہ پڑھو گے تو یہ آپشنز ہے، اور اس کو لے کے تم کرو گے کیا، واٹ از دی ویلیو ایڈیشن دیٹ یو ول ڈو ٹو دا سوسائٹی اور ٹو دا ورلڈ. اس سے تھوڑا سا میرے مطلب کی ایک دو چیزیں میں بات کرتا چلوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ یونیورسٹیز وغیرہ جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں بنی، یہ ہمارے بڑے ایک بہت ہی نیرو طریقہ دیکھنے کا. تو یونیورسٹی جب بنتی ہے اس میں ایک ملک والے پیسہ ڈالتے، ان کے لیے بھی کچھ بھلائی ہونی چاہیے. سوسائٹی والے اس میں کچھ پیسہ ڈالتے، اس کی بھلائی ہونی چاہیے. پیرنٹس پیسہ لگاتے، ٹائم لگاتے، محنت کرتے، ان کی بھی بھلائی ہونی چاہیے. اور جو دوسرے آپ کے پارٹنرز ہوتے ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں دوسری یونیورسٹی. سو میرا ایک لمبا کنسیپٹ ہے، آئی کال اٹ اے 5C یونیورسٹی. لیکن یونیورسٹی کو صرف اس نیرو سے کہ اسٹوڈنٹ کو ڈگری دینی ہے، اس سے نکلنا چاہیے. میرا خیال ہے اس کانسیپٹ کو بھی کریں گے، اور وہ تو ہمیشہ سے وہ آپ کا زور رہا وہ انڈسٹری لنکیجز کے ساتھ. اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کی وہ محنتوں کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ وہ کارپوریٹ ایڈوائزری کمیٹیز کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو کہ ایک بہت اچھا سلسلہ تھا. مجھے لگتا ہے کہ اب اس پہ تھوڑا سا ہم کمزور پڑ گئے، دوبارہ کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کو ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ وہ ہے. ایک اور چیز میرے خیال میں صوفیہ ہم بات کرتے ہیں اکثر لیکن آگے بڑھتی نہیں ہے، کہ ایک فنشنگ اسکول لڑکیوں کے لیے ہے. ایئر فورس نے بنایا، میرے خیال میں نیوی نے ہمارا بھی ہے بالکل ساتھ ہی. ہم لڑکیوں کے لیے تو فنشنگ اسکول بناتے، لڑکوں کے لیے کیوں نہیں بناتے؟ لڑکوں کے لیے بہت ضروری ہے. میں تو کب سے میں یہ کہتی ہوں، لیکن یہ ایک آئیڈیا اتنا ضروری، کیونکہ لڑکیوں کی تو بہرحال بہت تربیت گھر پہ مائیں کرتی ہیں، اور لڑکیوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ لڑکوں کو بہت کچھ نہیں آتا. تو صرف مرد کا کام صرف کمانا نہیں ہے، مرد کا کام زندگی میں اپنی بیوی بہن ماں کے ساتھ ذمہ داریوں کو اٹھانا، اس کا بھی اتنا ہی کام ہے، اس کا بھی فرض ہے. سو لیکن کیونکہ وہ ہمارے یہاں مرد کو ایک دوسرے پیڈیسٹل پہ رکھتے ہیں، اور ان کو وہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی جس سے زندگی گزارنے میں آج کل کی دنیا میں خواتین کو مشکل ہونے لگی ہے، جس سے فیملیز افیکٹ ہو رہی ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے بھی ایک فنشنگ اسکول ہونا چاہیے. ایک نہیں، 2-3، جہاں جہاں جس شہر میں ہو سکے اور جو اس کو افورڈ کر سکے، وہ افورڈیبل بنانا چاہیے. تو maybe I think that might help. ہماری پوری سوسائٹی کو بہت ہیلپ کرے گا. وہ ڈیولپمنٹ جس کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس والی بات جو ہے نا، یہ بچوں میں نہیں ہے. I think اس کی سینسٹائز کرنا چاہیے. اس میں جو اس وقت ہیں، اگر آپ کے بحریہ کا کوئی فنشنگ اسکول ہے، اس کی 2 شفٹس کی جا سکتی ہیں، کہ صبح خواتین کو بلا لیں اور شام کو لڑکوں کے لیے کر لیں. جو آفیسز کے بعد آتے ہیں وہ ان کو آپ کے نائٹ کلاسز ہو سکتی ہیں. وہ ہے، اور وہ بلکہ ابھی اتفاق سے جو وہ دیوی کا اسکول تھا وہ ہمارے پاس ہی ہمارے فیکلٹی میں آ گیا ہے. تو ابھی ان کا میرا خیال ہے کہ اس پہ کرتے. ایک جو سب سے بڑا مسئلہ اس ایسے پروگرامز کا ہے، اور خاص طور پہ جب لوگ ایسے بیٹھے ہوں جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ اور اتنی دلچسپ بات کر رہے ہوں کہ وہ پتہ نہیں چلتا. میرا تو خیال تھا کہ ابھی شروع
ہوا ہے پروگرام ہمارا، ادھر سے اشارہ بھی آ گیا ہے کہ لیکن میں ایک چیز جو ہے وہ ضرور پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، کیونکہ آپ نے اسپیشل چلڈرن کے ساتھ بھی جی کام کیا ہے، کوئی ایسی چیز جو کہ وہاں سے ہم کیری کرتے ہوں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نارمل ہیں اور وہ شاید نہیں ہیں، کوئی ایسا؟ یہ تو اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ میں اس وقت اس پہ بہت لمبی بات نہیں کر سکوں گی، لیکن میں سوچتی ہوں، میں جانتی بھی ہوں کیونکہ بہت عرصہ میں نے امید نور کے ساتھ کام کیا. ان بچوں کو ایک اللہ تعالیٰ نے بہت مختلف سا ایک محبت کرنے کا گر دیا ہے. وہ ساری عمر اس بچپن سے باہر نہیں نکلتے. جس طرح بچہ آپ کو اعتماد کرتا ہے آپ کے اوپر اور آپ سے محبت کرتا ہے وداؤٹ اینی شرط، وہ اس طرح سے ہمیشہ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. دوسرے ان کی جو سمجھ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں آتا. کچھ کو اللہ تعالیٰ نے فزیکلی ان کو اسپیشل بنایا ہوتا ہے، کسی کو مینٹلی اسپیشل بنایا ہوتا ہے. جو فزیکلی اسپیشل بچے ہیں ان کے مینٹل کیپیسٹی بہت زیادہ میں نے دیکھی. وہ جلدی سیکھتے تھے، کھیل کرنا وہ زیادہ سیکھتے تھے، وہ ایموشنز کو بہت پہچانتے تھے، ری ایکشنز کو لوگوں کے بہت پہچانتے تھے. جو ان سے محبت نہیں کرتا تھا آنکھوں سے سمجھ کے وہ دور رہتے تھے ان بچوں سے. ہاں، اللہ نے کہیں کمی رکھی ہے تو اس کو کمپنسیٹ کیا ہے کہیں اور. جی، اور ہمیں سکھانا زیادہ. اور میں نہیں سمجھتی کہ ہم جو نارمل لوگ اپنے آپ کو بہت نارمل سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کی آنکھوں میں بہت نارمل ہیں کہ نہیں. آپ کی اجازت سے جی جی ضرور رہ گئی، یہ ہم لوگوں کو دکھا دیں کہ یہ آپ نے ایک نئی چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، فرام گرینڈما ود لو، صوفیہ شاہد. تو یہ بھی جو ہے بہت سے پیرنٹس کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت دلچسپ ہوگی. اس کو ضرور بڑے موقع ملے تو. ایک چھوٹی سی بس ایک کاوش ہے. پاکستان جس طرح میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، وہ میں چاہتی ہوں کہ آج کل کی جنریشنز اور اگلی جنریشن دیکھے کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. اور جب پاکستان میں ہم سب کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، اتنے کھلونے بچوں کو دینا، یہ سب، تو وہ اس وقت سمپل کتنی خوبصورتی تھی، ایک سمپلسٹی تھی اس زندگی میں. اور وہ پاکستان نے ہمیں کس طرح کی خوشی دی. اور میں چاہتی ہوں کہ وہ سب بچے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور ان کے بچے جنہوں نے پاکستان کو نہیں دیکھا ہے، وہ دیکھیں کہ ان کے گرینڈ پیرنٹس اور ان کے باقی رشتہ دار پاکستان میں کیوں رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کی کیا یادیں ہیں پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کو چھوڑنے پہ ان کو آمادہ نہیں کرتی. بہت شکریہ. کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ پروگرام جو ہے 2 گھنٹے کا ہونا چاہیے. اس کو سر لوگ تھک جائیں گے ویسے اتنی باتیں سن کے. بیچر کے تھوڑا رہے اور تشنگی باقی رہے. جی یہی ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. اور آپ کا ان سے زیادہ شکریہ. سر کے ساتھ تو ہماری ہوتی رہتی ہے بات چیت، گپ شپ کہیں گے میں آ جاؤں گا. آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ. سامعین و ناظرین، اگلی بیٹھک تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.